بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج میں آفس سے نکلا تو راستے میں ایک سنسان سڑک پر درخت کے نیچے ایک لڑکی کے بیٹھے ہونے کا گمان ہوا۔ وہ بہت پریشان حال دکھائی دے رہی تھی۔ پہلے میرا جی چاہا کہ میں جا کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھوں، لیکن پھر میں چپ کر کے گھر کے لیے نکل گیا، کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے تھے، ایسے حالات میں کسی کی مدد کرنے میں بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ نیکی کرتے ہوئے آپ کی نیکی ہی آپ کے گلے پڑ جاتی تھی۔ میں اس خوف سے اس لڑکی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ میں گھر آ کر بھی اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ دور سے دیکھنے میں تو اچھی خاصی خوبصورت نظر آتی تھی، لیکن کبھی پاس جا کر دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میرا بہت جی چاہتا تھا کہ میں اس کو دیکھوں اور اس سے پوچھوں کہ یہ روزانہ یہاں کیا کر رہی ہوتی ہے اور کیوں پریشان ہے، کیونکہ اکثر آفس میں آتے جاتے میں اسے دیکھا کرتا تھا۔ آج میں نے اسے جب دیکھا تو وہ خاصی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں کے آگے اس کے چہرہ اوجھل نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرا دل اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ صبح اگر یہ لڑکی مجھے ملی تو میں اس سے ضرور پوچھوں گا اس کی پریشانی کی وجہ۔ ایسا ہی ہوا۔ صبح جب میں آفس گیا تو وہ لڑکی درخت کے نیچے نہیں تھی۔ میں اپنے آفس کا کام نپٹانے لگا۔ آفس کا کام نپٹانے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، اور جب گھر کے لیے نکلا تو میں نے اپنی گاڑی اسی درخت کے پاس جا کر روکی۔ تو جیسے ہی میری نظر درخت پر پڑی تو وہ لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میرا دل اس لڑکی کے آنسوؤں سے پگھلنے لگا۔ میں گاڑی سے نیچے اترا اور جا کر اس سے اس کی پریشانی کی اور رونے کی وجہ جاننا چاہی۔ میں اس کے پاس گیا۔ یہ لڑکی ایک بھکارن تھی۔ دیکھنے میں یہ لڑکی پاگل لگ رہی تھی، لیکن تھی بہت خوبصورت۔ میں اس کے پاس گیا اور جا کر اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ پہلے تو وہ حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور مجھے کچھ جواب نہ دیتے ہوئے دوبارہ سے رونے لگی۔ میں نے پھر سے اسے وہی سوال دہرایا کہ آخر کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پھر میری طرف دیکھا اور میرے سوال کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ اسے کیا مسئلہ ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا، میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور پھر اس نے اپنے رونے کی ایک ایسی وجہ بتائی جسے سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا۔ میں پریشانی میں گھر واپس چلا آیا۔ گھر آ کر بھی میری آنکھوں سے اس کا چہرہ اوجھل نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس کے آنسو اس کی پریشانی بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح اس کی پریشانیوں کو ختم کر دوں، اس کی مدد کروں، لیکن میں کیسے کرتا؟ وہ ایک لڑکی ٹھہری اور میں ایک کنوارا اکیلا لڑکا، اور ویسے بھی دنیا داری سے ڈر لگتا تھا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی سوچ مجھے اس کی مدد کرنے سے روک دیتی، لیکن وہ بہت مجبور تھی۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کہیں اکیلی رہ سکتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کروں گا۔ جیسے ہی صبح میں آفس گیا تو وہ مجھے درخت کے نیچے بیٹھی دکھائی نہ دی۔ میں پریشان ہو گیا۔ میں نے بہت بجھے ہوئے دل کے ساتھ اپنے آفس کا کام کیا۔ میرا دل ذرا بھی آفس کے کام میں نہیں لگ رہا تھا، اور آفس کا کام کرنے کے بعد اپنے گھر جانے کی تیاری کی تو میرے دل و دماغ پر وہی لڑکی چھائی ہوئی تھی۔ میرا جی کر رہا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی مجھے مل جائے اور میں اس سے اس کے خاندان، اس کے گھر والوں کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکوں، تاکہ میں اس کی کسی نہ کسی طرح مدد کر سکتا۔ میں یہ سوچتا ہوں آفس سے نکلا تو وہ لڑکی آج پھر درخت کے نیچے بیٹھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا۔ مجھے اس وقت اس پر بے حد ترس آتا جب میں اس کو پریشان روتے ہوئے دیکھتا۔ آج بھی میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے وہی جواب دیا جو کل دیا تھا۔ میں چپ رہا کیونکہ جواب پریشانی والا تھا۔ پچھلے 3 دن سے میں اس کے پاس جاتا اور 3 دن سے ایک ہی سوال کر رہا تھا۔ وہ پریشانی میں روتے ہوئے ایک ہی جواب دے رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوا اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا جھوٹ۔ اس کی حالت سے تو یہی لگتا تھا کہ وہ جو بھی کہہ رہی ہے سچ کہہ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دماغی توازن بھی خراب لگتا تھا۔ اس نے اپنے بارے میں بس اتنا ہی بتایا تھا کہ میں ایک بھکارن ہوں۔ اپنے خاندان کے بارے میں یا کسی رشتہ دار کے بارے میں اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن اس کو کچھ بھی یاد نہ تھا۔ وہ حیران میرا منہ تکنے لگی۔ جب بھی میں اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کرتا تو وہ مجھے حیران دیکھتی رہتی۔
مجھے اس کی معصومیت پر بہت رونا آتا۔ میں اکیلا بیٹھ کر سوچتا کہ پتہ نہیں اس سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی اسے اتنی بڑی سزا ملی۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا تو یہ سوچتا کہ پتہ نہیں کس ٹہنی کا پھول ہے جو کٹ کر گر گیا اور لوگوں نے مسل کر چھوڑ دیا۔ اس کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ میں اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچ کر کانپ جاتا۔ اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ انہیں کیا پتہ کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہوگی، کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہوگی۔ اس کے ماں باپ اس کو اس حالت میں دیکھتے تو وہ جیتے جی مر جاتے۔ میری بہت پوچھنے پر بھی اور پتہ کرنے پر بھی مجھے اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کے بارے میں بھکاریوں سے انفارمیشن لوں، کیونکہ یہ ایک بھکارن تھی تو بھکاری اس کے بارے میں ضرور کچھ جانتے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے بھکاریوں سے انفارمیشن لینا شروع کی۔ ابھی میں اس کے بارے میں کچھ جان نہیں پایا تھا۔ اس کی حالت مجھے خراب ہوتی دکھائی دی۔ میں نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں جگہ دے دی، کیونکہ جو اس نے وجہ بتائی تھی اس حساب سے اس کا باہر اکیلے رہنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ مجھے اس پر ترس آیا اور میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ اسے گھر لائے ہوئے مجھے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ جب اس کی ایک حرکت نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں ایئرپورٹ اپنی فلائٹ کا انتظار کر رہا تھا جب میرے نام کی ایک کال آئی اور مجھے وہ کال ٹرانسفر کرتے ہوئے بتایا گیا کہ آپ کے نام ایک کال ہے، اس کو ریسیو کر لیں۔ میں جیسے ہی ٹیلی فون بوتھ میں یہ کال ریسیو کرنے کے لیے گیا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ کال کسی ہاسپٹل سے تھی جس نے مجھے بتایا کہ آپ کے والد اور والدہ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے۔ آپ جلدی سے نیشنل ہاسپٹل پہنچ جائیں۔ کسی نے مجھے اتنی بات بتائی کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں یہ سوچ کر حیران تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو اماں ابا مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر گھر واپس گئے تھے۔ میں نے اپنی فلائٹ کینسل کی اور روتے ہوئے جلدی سے نیشنل ہاسپٹل کی طرف ٹیکسی لے کر جانے لگا۔ میں سارے راستے روتا رہا اور پریشان تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں ابا کے نمبر پر کال کرتا رہا، لیکن ابا کا نمبر مسلسل بن جا رہا تھا۔ اماں کے نمبر پر بھی کال کی تو اماں کا نمبر بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی کہ یہ خبر واقعی میں سچ ہے۔ کبھی مجھے لگتا کہ کسی نے مذاق نہ کیا ہو۔ میں دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کاش یہ کوئی مذاق ہی ہو، میرے اماں ابا بالکل ٹھیک ہوں، انہیں کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی میں نیشنل ہاسپٹل پہنچا تو میں نے سامنے اپنے کزن کو دیکھا جو کہ بہت زیادہ رو رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ روتا ہوا میرے پاس بھاگتا آیا اور مجھ سے کہنے لگا، عمر بھیا، ماموں اور مامی کی حالت بہت سیریس ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا۔ ابھی تو کچھ دیر پہلے مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر نکلے تھے۔ میں جلدی سے ڈاکٹر کو ملنے کے لیے آپریشن تھیٹر والی سائٹ پر گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ اماں اور ابا کی حالت بہت زیادہ سیریس ہے، ان کا آپریشن چل رہا تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کسی ٹرک ڈرائیور نے ابا اور اماں کی گاڑی کو بہت زور سے ٹکر لگائی، جس کی وجہ سے ابا کی گاڑی الٹتی ہوئی فٹ پاتھ پر لگے ایک کھمبے کے ساتھ ٹکرا گئی۔ جس طرح کا ایکسیڈنٹ بتایا جا رہا تھا اس میں اماں کے بچنے کے زیادہ چانسز نظر نہیں آ رہے تھے۔ گاڑی کا تو بالکل ہی خاتمہ ہو چکا تھا۔ میں بس اللہ کے حضور رو کر اپنے ماں باپ کی لمبی عمر کی دعائیں کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے رشتہ دار ہاسپٹل میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ چاروں طرف کوہرام مچ گیا کیونکہ ابا اور اماں سب کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ میں باہر پریشان ڈاکٹر کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ 8 گھنٹے کے آپریشن کے بعد جیسے ہی آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اسٹریچر پر میں نے ابا کو دیکھا جن کا چہرہ سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اور پاؤں کپڑے سے باندھے ہوئے تھے۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں خود پر قابو نہ پا سکا اور چیختا ہوا بلکتا ہوا اپنے باپ کے قدموں میں جا گرا۔ میرے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ابھی یہ غم ہٹا نہیں تھا کہ ایک اور پہاڑ ڈاکٹر نے میرے اوپر توڑا۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ سوری، ہم آپ کی ماں کو بھی نہیں بچا سکے۔ میری خوشیوں بھری زندگی سب اجڑ کر رہ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ قسمت نے یہ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اچھے خاصے میرے ماں باپ میری خوشیوں کے لیے مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر گھر جا رہے تھے۔ میں بار بار دل میں یہ سوچتا کہ کاش میں اپنے ماں باپ کو ایئرپورٹ نہیں لے کر آیا ہوتا تو آج میرے ماں باپ میرے ساتھ ہوتے۔ لیکن ہونا تو وہی تھا جو قسمت میں تھا۔ جو موت ان کو اس طرح آنی تھی وہ کیسے ٹل سکتی تھی، جبکہ ان کی موت لکھی ہی ایسے تھی۔
سب مجھے یہی سمجھاتے، پر میری سمجھ میں کسی کی بات نہ آتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے منٹوں میں میرا پورا گھر اجڑ گیا، میں بالکل تنہا رہ گیا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے ماں باپ کے علاوہ میرا اور کوئی دنیا میں سہارا نہیں تھا۔ مجھے میرا اکیلا پن کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ میں ہر وقت ماں باپ کو یاد کر کے روتا رہتا۔ مجھے اپنے کام سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں جب بھی کام کے بارے میں سوچتا تو میرا دل پھٹ جاتا کہ اس کام کے پیچھے میں نے اپنے ماں باپ اپنے ہاتھوں سے گنوا دیے تھے۔ اماں ابا کو وفات پائے پورا سال گزر چکا تھا، لیکن میری طبیعت میں ذرا سا بھی سدھار نہ آیا۔ میں آج بھی اسی طرح اتنا ہی اداس تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی اماں ابا مجھے چھوڑ کر گئے ہوں۔ میں نے اماں ابا کی جدائی کو اتنا دل پر لگا لیا تھا کہ میں اس زخم کو بھرنے ہی نہیں دیتا تھا۔ میرا یہ زخم ہر وقت تازہ ہی رہتا۔ میرے رشتہ دار، دوست، احباب سب سمجھاتے، لیکن مجھے کسی کی بات سمجھ میں نہ آتی۔ پھر ایک دن میری خالہ، جو کہ ہو بہو میری اماں کی شکل کی تھیں، امریکہ سے میرے گھر آئیں۔ ایک پل کے لیے تو انہیں گھر میں دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میری اماں دوبارہ آ گئی ہیں۔ میں ان کے ساتھ لگ کر بہت رویا، چیخیں مار مار کے روتا رہا، کیونکہ میری خالہ اماں کی اکلوتی بہن تھیں۔ خالہ اور اماں صرف 2 بہنیں ہی تھیں اور یہ دونوں جڑواں تھیں۔ ایک دوسرے سے اتنی مشابہت تھی ان کی کہ کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تھا کہ میری خالہ کون ہے اور اماں کون۔ میں خالہ کے پاس ہی کام کے سلسلے میں جانے والا تھا جس دن میرے اماں ابا کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ میری خالہ امریکہ میں سیٹل تھیں۔ رشتہ داروں نے خالہ کو بتا رکھا تھا کہ عمر کی حالت بہت خراب ہے، وہ بالکل بھی ہنستا بولتا نہیں ہے۔ خالہ صرف میری وجہ سے پاکستان آئی تھیں تاکہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے کر جا سکیں۔ خالہ کے آنے سے گھر کا ماحول کچھ بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ خالہ میرے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی اور میرے ساتھ ڈھیر باتیں کرتی اور میرے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزارتی تاکہ میں اس غم اس دکھ سے باہر نکل سکوں۔ خالہ مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے میرا سر اپنی گود میں رکھ لیتی اور مجھے کہتی، میں بھی تمہاری ماں کی جگہ پر ہوں، کیوں خود کو اکیلا سمجھتے ہو؟ کیا تم اپنے ماں باپ کا خواب پورا نہیں کرو گے؟ اگر تم اسی طرح روتے رہے، اس غم کو دل پر لگا کر بیمار ہو گئے تو ماں باپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ تم اپنے ماں باپ کی تکلیف کا باعث کیوں بننا چاہتے ہو؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ ماں باپ خوش ہوں تمہیں کامیاب دیکھ کر؟ خالہ کی باتیں میرے دل و دماغ پر اثر کرتی۔ میں نے خالہ سے وعدہ کیا کہ میں خود کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا اور ایک نہ ایک دن کامیابی کی سیڑھیاں پار کر لوں گا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ آج اماں ابا کو مجھ سے بچھڑے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ خالہ کے آنے کے بعد گھر کا ماحول کافی زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ میں خود کو اچھا محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے اپنی طبیعت پہلے سے ٹھیک لگی تھی۔ اب میرا دل کچھ کام کرنے کا سوچا، جبکہ خالہ نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ باہر جانے کا پلان کرو، تمہارا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ تو بنا ہوا ہے، ٹکٹ ہی کروانی ہے، ویزا میں لے لوں گی۔ اب میرا دل کچھ کام کرنے کو بھی کرتا تھا۔ میں نے دوبارہ اپنے آفس کو جوائن کرنے کا سوچا، جبکہ خالہ نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ باہر جانے کا پلان کرو، تمہارا پاسپورٹ وغیرہ سب کچھ تو بنا ہوا ہے۔ میرا 5 سال کا ویزا تھا اور ابھی مجھے 4 سال گزرے تھے۔ خالہ نے کہا کہ ہر چیز اوکے ہے، بس ٹکٹ کروانی ہے اور تم میرے ساتھ چلو گے۔ 1 سال کے اندر تمہارا ویزا ایکسٹینڈ کروا لوں گی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا پاکستان چھوڑ کر جانے کو، یہاں میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے ہیں۔ میں ہر جمعرات اپنے ماں باپ کی قبر پر جاتا ہوں۔ میرا دل بالکل نہیں ہے کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں جاؤں۔ خالہ کے سمجھانے پر میں نے 1 سال کے لیے امریکہ میں جانے کا پلان کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں اور خالہ گھر کو تالا لگا کر امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1 سال خالہ کے ساتھ بہت خوشی سے گزرا۔ میں اپنا غم بالکل بھول چکا تھا۔ اب مجھے ماں باپ تو یاد آتے تھے، لیکن میں خود کو سنبھالنا سیکھ گیا تھا۔ اماں ابا کی موت کے بعد میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ خالہ نے آ کر مجھے سہارا دیا۔ خالہ نے میرے ساتھ وقفے سے 4 سال کا عرصہ گزارا۔ خالہ میرے پاس آتی اور کچھ عرصہ رہ کر واپس چلی جاتی۔ اسی طرح خالہ نے 4 سال میرے ساتھ گزارے تھے۔ یہ خالہ کی محنتوں کا نتیجہ تھا جو میں خود کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ میں تو اپنی ہستی کو مٹانے پر تلا ہوا تھا۔ خالہ کی ایک بیٹی تھی مریم، جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ خالہ چاہتی تھی کہ مریم کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ مریم بھی مجھے پسند کرتی تھی، لیکن مریم بہت آزاد خیال تھی۔ شروع سے امریکہ کی رہنے والی، یہیں پر پلی بڑی۔ اس کی عادتیں مجھ سے مختلف تھیں۔ میں شادی کے بعد پاکستان میں ہی سیٹ ہونا چاہتا تھا۔
جبکہ مریم امریکہ میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ مریم کو تھوڑا وقت دیں، آپ دیکھیں مریم کیا چاہتی ہے، اس کی خوشی میں ہی ہم سب کی خوشی ہے۔ اس سال مجھے پاکستان واپس آ جانا تھا، کیونکہ میں جس مقصد کے لیے گیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں کچھ کورسز کرنے کے لیے امریکہ گیا تھا۔ اب یہاں آ کر میں نے واپس اپنے آفس میں جوائننگ دینی تھی، جو کہ پچھلے 4 سال سے میری جوائننگ کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا کام اپنے آفس میں بے حد شاندار تھا، جس کی وجہ سے میرے باس مجھے کبھی بھی کھونا نہیں چاہتے تھے۔ میری طبیعت کو لے کر انہوں نے میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا تھا۔ 4 سال کا عرصہ میری سیٹ کے لیے انہوں نے مجھے دیا تھا۔ آج میری فلائٹ تھی۔ میں نے جیسے ہی پاکستان پہنچا تو ایئرپورٹ پر اترتے ہی مجھے ماں باپ کی بہت یاد آئی۔ آج پھر وہ واقعہ سارا میرے دل میں دوڑتا ہوا مجھے میرے ماضی میں لے گیا۔ میں نے اس واقعے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا اور حوصلے کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر گیا تو گھر بھی کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اپنی پھپھو کے گھر چلا جاؤں۔ میں نے اپنے کزن کو فون کیا اور کہا کہ مجھے گھر سے آ کر پک کر لو۔ میری پھپھو میرے ساتھ بہت پیار کرتی تھیں اور بچے بھی میری بہت عزت کرتے تھے اور پیار کرتے تھے۔ میں اپنی پھپھو کے گھر چلا گیا۔ رات میں نے وہیں گزاری۔ اگلے دن میں نے آفس جانا تھا۔ میں پھپھو کی طرف سے ہی تیار ہو کر آفس کے لیے نکلا۔ میں اپنے کزن کو کہہ گیا تھا کہ کچھ دن میری طرف آ کر میرے ساتھ رک جاؤ، پھر میرا دل گھر میں لگ جائے گا تو واپس چلی جانا۔ وہ بھی اس بات کے لیے مان گیا تھا۔ اب میں بے فکر ہو کر آفس کے لیے نکلا اور کزن سے کہا کہ میں واپسی پر تمہیں لیتا جاؤں گا۔ میں نے پہلے گھر آ کر گھر سے گاڑی لی اور پھر آفس چلا گیا۔ آفس جا کر پہلے کی طرح ہی بہت عزت دی گئی۔ ہر بندے نے میرا بہت احترام سے پرجوش استقبال کیا۔ مجھے میری سیٹ واپس دی گئی اور میرے لیے بہت اہتمام کیا گیا۔ اپنی اتنی آنر دیکھ کر میں بہت خوش ہوا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا دوبارہ اپنی سیٹ پر جاتے ہوئے۔ گھر کا کچھ کام کروانے والا تھا۔ واپسی پر میں نے کزن کو لیا اور گھر کے کچھ کام تھے وہ کیے۔ سامان وغیرہ، راشن وغیرہ سب چیزیں لا کر گھر میں رکھیں۔ کام والی خالہ سے بات کی کہ گھر آ کر صفائی وغیرہ اور ہنڈیاں بنا دیا کریں۔ کچھ دن عادل میرے ساتھ میرے گھر پر رکا۔ پھر عادل کی بھی یونیورسٹی کھل گئی تھی تو اسے بھی گھر جانا پڑا۔ اب میں پھر سے اس گھر میں اکیلا ہو گیا تھا، لیکن اب کافی حد تک میرا دل لگ چکا تھا۔ ایک دن میرے ساتھ بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں آفس کے لیے گھر سے نکلا تو راستے میں میری گاڑی چلتے چلتے رک گئی۔ میں گاڑی کو چیک کرنے کے لیے نیچے اترا تو سامنے درخت کے نیچے میں نے کسی کم عمر لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ میں بہت ہی زیادہ حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں یہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے۔ کبھی مجھے لگے کہ شاید یہ کسی کا انتظار کر رہی ہے تو کبھی لگے کہ یہ خود ہی یہاں پر بیٹھی ہے۔ میرا بہت دل چاہا کہ میں اس سے پوچھوں کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا اور آفس کے لیے چلا گیا۔ جب آفس سے واپس آ رہا تھا تب بھی میں نے اس لڑکی کو اسی درخت کے نیچے دیکھا پایا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، مگر کیا کر سکتا تھا، میں گھر چلا آیا۔ گھر آ کر میں مسلسل اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی کیسے اپنی جوان بیٹی کو گھر سے ایسے نکال دیتا ہے، کوئی اتنا اپنی اولاد کو لے کر لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہت سے سوال تھے جو میرے دل میں بار بار ابھر رہے تھے۔ خیر یہ سوچتے ہوئے میں نے اس بات پر زیادہ غور نہ کیا کہ ہوگا کوئی ان کا مسئلہ، مجھے کیا لگے۔ آج کل کے دور میں نیکی کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، کیونکہ 1-2 واقعات ایسے نظر سے گزر چکے تھے کہ جو کوئی نیکی کرتا تو نیکی اس کے گلے ہی پڑ جاتی۔ میں بھی ایسے واقعات سے گھبرایا ہوا اس کی مدد نہیں کرتا تھا یا اس سے پوچھتا نہیں تھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ اب تو یہ معمول بن چکا تھا۔ میں روز آفس آتے جاتے اس کو دیکھتا۔ اب یہ لڑکی میرے دماغ پر سوار ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے تجسس ہونے لگا کہ میں اس کے پیچھے کا راز معلوم کروں۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ تب تک ممکن نہ تھا جب تک میں اس سے کوئی بات نہ کر لیتا۔ بات کرنے سے میں گھبراتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ کہیں میری بات کا غلط مطلب ہی نہ لے لے۔ آج بھی جب میں آفس گیا تو وہ درخت کے نیچے بیٹھی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور روئی جا رہی تھی۔ پہلے میرا دل چاہا کہ میں اس سے رونے کی وجہ پوچھوں، مگر پھر میں نے اگنور کر دیا، یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں وہ کیا سمجھے۔ اس کے رونے سے ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے حادثے کا شکار ہو۔ حادثہ کیا تھا؟ اس کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔
مجھے آج آفس کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کام والی خالہ سے کہا کہ مجھے ناشتہ بنا دیں۔ انہوں نے مجھے ناشتہ دیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور جلدی سے آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس میں آج میری میٹنگ تھی۔ میں میٹنگ سے لیٹ نہ ہو جاؤں، اسی لیے نان سٹاپ گاڑی چلاتا ہوا آفس چلا گیا۔ آج میں نے غور نہ کیا کہ وہ لڑکی درخت کے نیچے بیٹھی تھی یا نہیں۔ آفس جا کر مجھے اس لڑکی کے بارے میں خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ آج تو میں نے جلدی میں دھیان ہی نہیں دیا کہ وہ بیٹھی ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اچھا واپسی پر دیکھوں گا، اگر آج بھی وہ بیٹھی ہوئی اور پریشان ہوئی یا رو رہی ہوئی تو آج میں ضرور اس سے اس کی پریشانی اور رونے کی وجہ جان کر ہی رہوں گا۔ میں اپنے دل میں ہی یہ باتیں کیے جا رہا تھا۔ کام سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی میں گھر کے لیے نکلا تو مجھے اس لڑکی کا خیال آیا۔ میں نے گاڑی آہستہ کر کے درخت کے نیچے نظر ماری۔ اسی درخت کے نیچے بیٹھی زور و شور سے رو رہی تھی۔ میں جلدی سے گاڑی سے نیچے اترا۔ جیسے ہی میں نے جا کے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو اور کیوں پریشان ہو، تو اس لڑکی نے حیران ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور پھر سے رونے لگی۔ میں نے بار بار اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے بس اتنا جواب دیا کہ میں ایک بھکارن ہوں۔ اس کے جواب میں میرے کئی سوالوں کا جواب موجود نہیں تھا۔ میں حیران اس کا منہ دیکھنے لگا اور میں نے پھر سے کہا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرتی ہو؟ روز روز روتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میرا منہ دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے رونے لگی۔ اس کا حلیہ عجیب و غریب قسم کا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو۔ کبھی وہ ہنستی تو کبھی رونا شروع کر دیتی۔ پاگلوں جیسی حرکتیں تو وہ پہلے ہی کر رہی تھی۔ میں نے اس پر غور کیا تو یہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں یہ سوچ کر حیران رہ گیا کہ کوئی کیسے اپنی اتنی خوبصورت جوان بیٹی کو گھر سے مانگنے کے لیے نکال دیتا ہے، کوئی کیسے اس کو باہر نکلنے دیتا ہے۔ میں نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اس نے پھر سے مجھے ایک ہی جواب دیا۔ اب میں کیا کرتا، کیسے جانتا کہ اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ میں خاموشی سے اٹھا اور اپنے گھر کے لیے نکل آیا۔ وہ مجھے دور تک دیکھتی رہی۔ گھر جا کر بھی میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ میری ساری رات اسی لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے گزر گئی۔ جب میں صبح اٹھا تو میں پھر اسی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے بہت زیادہ الجھن ہونے لگی تھی۔ میں کسی طرح بھی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آج پکا ارادہ کیا کہ میں آج اس لڑکی سے ضرور ملوں گا اور اس کی پریشانی کی وجہ جان کر ہی رہوں گا۔ میں آفس کے لیے جب گھر سے نکلا تو یہ ارادہ کر کے نکلا تھا۔ جاتے وقت وہ لڑکی مجھے درخت کے نیچے نظر نہ آئی اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کہاں چلی جاتی ہوگی؟ اس کا تو ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں لگتا، اور کہاں جاتی ہوگی؟ میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ آفس میں کام کرتے ہوئے بھی مجھے اسی کا خیال کھائے جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ جاتے وقت ضرور اس سے مل کر ہی جاؤں گا۔ آفس کے کام سے فارغ ہوا تو میں نے اس کی تلاش میں گاڑی سے درخت کے پاس جا کر روکی۔ وہ لڑکی ساتھ والے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ جلدی سے اس کی طرف جانے لگا۔ میں نے جاتے ہی آج اس سے پھر سے وہی سوال پوچھا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ اور تم کیوں یہاں بیٹھی رہتی ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے گھر والوں کو بتا سکوں تمہاری ماں کتنی پریشان ہوتی ہوگی۔ تم کچھ تو اپنے بارے میں بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑی ہی محبت سے اس سے بہت زیادہ سوال ایک ساتھ کر دیے، لیکن اس نے پھر میرے سب سوالوں کا ایک ہی جواب دیا، اور جو اس دفعہ اس نے جواب دیا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے پیٹ پر غور کیا تو وہ لڑکی حاملہ تھی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، کچھ تو مجھے بتاؤ، مگر وہ اپنا یہ دکھ بتانے کے بعد کوئی اور بات کرنے کی قابل ہی نہ تھی۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ میں اس پر ترس کھا کر اسے اپنے گھر لے آیا۔ اب میں اس کی دیکھ بھال میں لگ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ اپنے دل کی بات مجھ سے کرے تو میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا اس کی مدد کرنا اور اس کے لواحقین کو ڈھونڈنا۔ اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ اس کو باہر اکیلا چھوڑا جاتا۔ پہلے ہی پتہ نہیں وہ کس درندے کی ہوس کا نشانہ بن چکی تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے لیے کوئی مسئلہ بن جائے، لیکن میں نے خدا خوفی کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ اس کے علاوہ میرا اس کے ساتھ کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا، بس مجھے اس لڑکی سے لگاؤ سا تھا۔
اب وہ میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگی۔ میں اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتا۔ اس دوران میں نے اسے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا، جس سے مجھے پتہ چلا کہ یہ پیدائشی پاگل نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ میں پہلے سے بھی زیادہ اس کی کیئر کرنے لگا، کیونکہ مجھے اب اس کا راز جاننا تھا۔ یہ جس کی امانت تھی، مجھے اسے وہاں تک پہنچانا تھا۔ میں اکثر بیٹھا سوچتا کہ پتہ نہیں اس کی ماں پر کیا بیت رہی ہوگی، جس کی جوان بیٹی گھر سے بے گھر ہو اور اس حالت میں پہنچ گئی ہو۔ اب میری پریشانی اور زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ میرا اب ایک ہی مقصد تھا، اس کے گھر والوں کی تلاش۔ میرے بار بار پوچھنے پر جب اس نے مجھے اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہ بتایا، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جہاں یہ بھیک مانگتی تھی، ان بھکاریوں سے پوچھا جائے۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ میں اسی ایریا میں جتنے بھی بھکاری تھے، ان سے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے لگا، مگر مجھے اس کے بارے میں کوئی سراغ نہ ملا۔ میں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے معاملے میں مایوسی سے کام لوں۔ مجھے کیسے بھی اس کی حقیقت جاننی تھی۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا۔ کچھ ماہ اور گزرتے تو یہ کسی ننھی سی جان کو جنم دے دیتی، تو پھر میرے لیے مشکلات اور بڑھ جاتی، اور میں ان مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ میں روز اسی ایریا میں جاتا اور اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ گچھ کرتا۔ میری مسلسل کوشش کرنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے ایک 18 سال کی لڑکی ملی جس کا نام رقیہ تھا۔ رقیہ اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ مجھے رقیہ سے اس کے بارے میں پتہ چلا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہی یہاں بھیک مانگا کرتی تھی۔ رقیہ نے مجھے اس کا نام کلثوم بتایا۔ رقیہ کلثوم کے بارے میں بہت زیادہ نہ جانتی تھی۔ اس نے صرف مجھے اتنا بتایا کہ یہ میرے ساتھ کچھ عرصے سے بھیک مانگنے آئی تھی، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ ایسے ہی پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن نہ جانے یہ کہاں غائب ہو گئی، ملی ہی نہیں۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن مجھے یہ کہیں نہ ملی۔ میں خود پریشان تھی کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو کہیں کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر نہ گئی ہو۔ میرے پوچھنے پر رقیہ نے بتایا کہ میں اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے تو یہ صرف ایک اشارے پر ملی تھی، جہاں یہ پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی، اور لوگ اس کی جھولی میں پیسے پھینک رہے تھے۔ اکثر ارد گرد کے بھکاری اس کے پیسے اٹھا کر بھاگ جاتے، لیکن یہ اف تک نہ کرتی۔ اسی لیے میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جو یہ کماتی تھی میں اس کو کھانا کھلا دیتی تھی۔ میں یہ جان چکی تھی کہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، یہ اکثر پاگلوں جیسی ہی حرکتیں کرتی۔ لیکن ایک رات اچانک اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا اور اونچی اونچی رونے لگی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں اٹھی، میں اسے پانی پلاتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ لگایا تو یہ اونچی اونچی رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میرا سب کچھ چھین لیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس نے چھینا ہے، تو پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ کلثوم اپنے کزن سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ لڑکا بھی اس سے محبت کرتا تھا۔ کلثوم کی یہ محبت بچپن سے تھی اور جوانی تک یہ محبت عشق میں بدل گئی۔ کلثوم اگر ایک دن بھی اس لڑکے سے بات نہ کرتی تو مرنے والی ہو جاتی تھی۔ وہ لڑکا بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ کلثوم پوری طرح سے اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے۔ بظاہر تو وہ لڑکا بھی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن کلثوم کی ماں بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ کلثوم اپنی ماں کی دوائی لینے کے لیے میڈیکل اسٹور پر گئی تو راستے میں اسے اپنا یہی کزن ملا اور اس نے کلثوم سے کہا کہ چلو میں تمہیں میڈیکل اسٹور تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے کلثوم کو اپنی بائک پر بٹھایا اور بٹھاتے ہی کوئی ایسا انجیکشن کلثوم کو لگایا کہ کلثوم کو ہوش نہ رہا۔ پھر وہ کلثوم کو ایک اندھیری کوٹری میں لے گیا۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب کلثوم کو ہوش آیا تو کلثوم خود کو اس اندھیرے کمرے میں پا کر بہت گھبرائی۔ وہ یاد کرنے لگی، اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تو اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور لائٹ آن ہوئی۔ کلثوم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جس لڑکے سے وہ محبت کرتی تھی وہ لڑکا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کلثوم نے اس سے پوچھا کہ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ میں تو اپنی اماں کی دوائی لینے کے لیے تمہارے ساتھ میڈیکل اسٹور پر جا رہی تھی، میں یہاں کیسے پہنچی؟ کلثوم ابھی غنودگی میں تھی۔ اس لڑکے نے مسلسل کلثوم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ وہ مسلسل اس کی عزت کو پامال کرتا رہا، اور جب اس کا خود کا دل بھر گیا تو اس نے اپنے دوستوں کو کلثوم کے اوپر چھوڑ دیا، جنہوں نے کلثوم کو نوچ نوچ کر دن رات کھایا۔ اور کلثوم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائی۔ وہ اس سے سچی محبت کرتی تھی۔
لیکن اس لڑکے نے کلثوم کو دھوکہ دیا اور نہ صرف اس کی عزت، اس کے دل و دماغ کے ساتھ بھی کھیل گیا۔ تب سے کلثوم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کلثوم کو اپنے ساتھ ہی رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کلثوم کو کبھی بھی دوبارہ ٹھیک ہوتے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ پاگلوں کی طرح ہی باتیں کرتی تھی، دوبارہ کبھی نارمل نہیں ہوئی۔ پھر نہ جانے ایک دن اچانک وہ گھر سے کہاں چلی گئی، مجھے دوبارہ کبھی نہیں ملی۔ میں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ میں نے رقیہ کی بات سنی تو اسے بتایا کہ کلثوم اس وقت میرے پاس ہے۔ وہ یہ جان کر بے حد خوش ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ آپ صبح مجھے اس سے ملوا دیں گے کیا؟ مجھے اس کے پاس لے کر جا سکتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے رقیہ کو جواب دیا کہ میں تمہیں اس سے ضرور ملواؤں گا، لیکن اس وقت نہیں۔ صبح اس وقت وہ اپنی میڈیسن لے کر سوئی ہوتی ہے۔ مجھے تھوڑی سی تو تسلی ہو گئی تھی کہ مجھے اس کا نام کے ساتھ اس کی کہانی بھی پتہ چل گئی تھی۔ اب میں جان چکا تھا کہ کلثوم کی ذہنی توازن خراب ہونے کی وجہ وہی حادثہ تھا جو کلثوم کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک رات کلثوم نے اچانک چیخ و پکار شروع کر دی۔ کلثوم نے چیخ کر پورا محلہ اکٹھا کر لیا۔ میرے ہوش اڑ گئے جب اس نے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور لوگوں کے سامنے مجھ پر الزام لگا کر زبردستی اپنے ساتھ ہونے والے حادثے کا مجرم ٹھہرانے لگی۔ محلے کے سارے لوگ مجھے بہت اچھی طرح جانتے تھے، اسی لیے کلثوم کی باتوں کا کسی نے بھی یقین نہ کیا۔ صبح ہوتے ہی میں سب سے پہلے رقیہ کو گھر لے کر آیا اور کلثوم سے ملوایا۔ اب میں نے کلثوم کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ کچھ مہینے بعد کلثوم نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹی کلثوم کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ بچے کی پیدائش کے بعد کلثوم کا علاج بہت آسان ہو گیا تھا۔ میں نے کلثوم کا ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر سے علاج شروع کروایا جو کہ دماغ کا اسپیشلسٹ تھا۔ ڈاکٹر نے اپنا علاج شروع کیا۔ پورا 1 سال لگا کلثوم کو ٹھیک کرنے میں۔ اب میں نے کلثوم سے کلثوم کے گھر والوں کا پوچھنا شروع کیا۔ کلثوم میری بہت عزت کرتی تھی، میری ہر بات مانتی تھی۔ بتایا کیسے میں نے اس کی حفاظت کی۔ میری بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ میں نے جب کلثوم سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیا۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ کلثوم اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں نے ان سے کلثوم کا ذکر کیا تو کلثوم کی ماں تڑپ اٹھی اور کہنے لگی، کہاں ہے میری بیٹی؟ مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں اس کا انتظار کرتے ہوئے۔ خدا کے لیے مجھے میری بیٹی سے ملوا دو۔ میں کلثوم کی اماں اور ابا کو اپنے گھر لے آیا۔ کلثوم اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر چیخیں مار کر رونے لگی اور اپنی ماں کے سینے سے لگ گئی۔ میں نے کلثوم کے ماں باپ کو ڈھونڈ کر لانے کا وعدہ آج پورا کر لیا تھا۔ آج مجھے تلاش تھی تو اس لڑکے کی جس کی وجہ سے کلثوم کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا۔ وہ آزاد گھوم رہا تھا۔ میں نے پولیس میں اس کا نام لکھوا دیا اور کلثوم کا بیان ریکارڈ کروایا۔ پولیس کی تفتیش کرنے پر کلثوم کا کزن پکڑا گیا۔ کلثوم کے علاوہ بھی اس نے بے شمار گناہ کیے تھے۔ اس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر کے رکھی تھی۔ یہ نہ صرف بلکہ خود اپنے دوستوں کے لیے بھی لڑکیاں قربانی کا بکرا بنا کر پیش کرتا تھا۔ بہت سی لڑکیوں کی زندگی اس نے تباہ کر دی تھی اور بہت سے گھر اس سے تنگ آ چکے تھے۔ کلثوم کے کزن کو پکڑنے کے بعد اس پورے گینگ کو پکڑا گیا اور سخت سے سخت سزا سنائی گئی۔ اب میں مطمئن تھا۔ میں جس طرح چاہتا تھا میں نے اسی طرح کلثوم کی مدد کر دی تھی۔ کلثوم کی ماں کلثوم کو اپنے ساتھ گھر لے گئی۔ کلثوم کی گود میں ایک ننھی سی بچی تھی جس کا مستقبل دور دور تک دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے کلثوم کی مدد کر کے اپنا فرض ادا کیا، لیکن کلثوم کے جانے کے بعد میرا گھر سونا ہو گیا تھا۔ مجھے ہر وقت کلثوم کی یاد ستاتی رہتی۔ نہ جانے اس کی مدد کرتے کرتے کب مجھے اس سے محبت ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے ایک دن کلثوم کی اماں سے اپنے رشتے کی بات کی اور کلثوم کا ہاتھ مانگا۔ کلثوم کی اماں کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی بیٹی میرے ساتھ رخصت کر دی۔ میں نے کلثوم کے ساتھ ساتھ چاندنی کو بھی اپنا نام دیا۔ چاندنی بہت پیاری بچی تھی۔ مجھے چاندنی کے ساتھ بھی محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنا نام دیا اور ہم ایک بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ کلثوم نے دوبارہ پلٹ کر کبھی اپنا ماضی یاد نہ کیا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہے اور رب کا شکر ادا کرتی ہے۔ ناظرین،
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔